ہم تو ڈوبے تھے صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ اسرائیل اور امریکہ خود تو ایران پر حملہ کر کے ڈوبے ہی ہیں، مگر اگر کشیدگی بڑھتی ہے، جنگ طول پکڑتی ہے، تو اس کے سعودی عرب، پاکستان اور ترکیے پر نہ ختم ہونے والے اثرات مرتب ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ تینوں ممالک کے سربراہان رجب طیب اردوان، شہباز شریف اور شہزادہ محمد بن سلمان سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہو جائے، طویل نہ ہو، اسرائیل اور یہ بھارت کی مسلمان ممالک کو آپس میں لڑانے کی سازش کامیاب نہ ہو سکے۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار ایران کو یہ یاد دہانی کروا چکے ہیں۔ پاکستان سعودی عرب کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ ہے، جبکہ ترکیے بھی ان دونوں ممالک کے بہت قریب ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اسرائیل امریکہ کی ایران کے خلاف جارحیت اور ایران کے شدید ترین رد عمل کے بعد کی پیدا ہونے والی صورتحال، اور پھر اس کے پاکستان، سعودی عرب اور ترکیے پر بالواسطہ اور براہ راست متوقع اثرات کا تفصیل سے جائزہ لیں گے۔ میں ہوں میاں افتخار اور آپ ہیں ہمارے ڈیجیٹل چینل سی نیوز آفیشیل کے ساتھ۔ ویڈیو اچھی لگے تو حوصلہ افزائی کرنا آپ کا حق بنتا ہے۔ تو اب چلتے ہیں اس جنگ سے جڑے حقائق، امکانات اور خدشات کا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مختصر دورہ سعودی عرب سے ایک روز قبل ایرانی صدر سے رابطہ ہوا، جس میں جنگ سے پیدا ہونے والی تمام صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ یقیناً شہباز شریف کی ایرانی صدر سے خلیجی ممالک قطر، کویت، بحرین اور سعودی عرب پر جوابی حملوں کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہوگی۔ ایرانی صدر پہلے ہی کئی روز سے مسلسل یہ بیان دے رہے ہیں کہ ہمسائے ممالک سے ایران کی دشمنی نہیں ہے، ایران کبھی بھی ان کو نشانہ نہیں بنائے گا، بلکہ انہوں نے معذرت تک کی، مگر ایرانی پاسداران انقلاب علی لاریجانی اور اسپیکر کی جانب سے بیانات سامنے آئے کہ وہ ایران پر ہونے والے امریکی اور اسرائیلی حملوں کی صورت میں خلیجی ممالک میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے۔ اور اس کوشش میں اب تک ایران اتنا کامیاب ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی رات کی نیندیں اڑ گئی ہیں، اور یہ پوچھتے ہیں کہ ایران کے میزائلوں میں کتنی طاقت ہے، اور ایران اتنے شدید حملوں کے بعد بھی سرنڈر کیوں نہیں کر رہا۔ جبکہ G7 ممالک کے سربراہوں سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ ایران جلد سرنڈر کرنے والا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے ہمراہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات میں اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ جنرل عاصم منیر اس ملاقات میں کامبٹ لباس میں موجود تھے۔ روایتی طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ اس ملاقات کے بعد حکومت پاکستان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملاقات میں سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کی طویل المدتی مدد اور حمایت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے موجودہ مشکل صورتحال میں سعودی عرب کے ساتھ مکمل حمایت اور یکجہتی کا اظہار کیا، اور یقین دہانی کرائی کہ پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوگا اور خطے میں امن کی کوششوں میں ساتھ دے گا۔ بیان کے مطابق ولی عہد اور پاکستانی وزیر اعظم نے دنیا اور خطے کے سیکیورٹی اور استحکام پر حالیہ عسکری تاریخ کے اثرات پر خاص طور پر گفتگو کی۔ اس ملاقات میں سعودی گزٹ کے مطابق جنرل انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ کے صدر خالد المیدان بھی موجود تھے، جبکہ پاکستان کی جانب سے آرمی چیف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے علاوہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہوا جب ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ کارروائیوں کے جواب میں تہران نے مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجی اڈوں کو بھی نشانہ بنایا۔ عالمی امور کے ماہرین کا دعویٰ ہے کہ پاکستان سعودی عرب اور عرب اتحادیوں سے بیک چینل رابطوں کے ذریعے یہ بات کر رہا ہے کہ وہ ایران کے خلاف اسرائیلی چال میں پھنس کر استعمال نہ ہوں، جبکہ دوسری جانب ایران کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ تنازع کو مزید پھیلانا خود اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ پاکستان کو خود ایران جنگ سے کس طرح کے خدشات ہیں اور اسٹریٹجک اعتبار سے پاکستان اس تنازع کے پھیلنے سے کن مسائل کو ابھرتا ہوا دیکھ رہا ہے، اس حوالے سے ماہرین نے یہ رائے دی ہے کہ ابنائے ہم سے تیل اور تجارتی کارگو کو بندشوں کے علاوہ اسلام آباد میں پالیسی ساز ایک بڑی بیٹھک لگا کر بیٹھے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ایران کی سیستان بلوچستان پالیسی اور سعودی عرب ترکی کے ساتھ پاکستان کے دفاعی تعلقات اس جنگ کے تناظر میں سنگین خطرات کا سبب بن سکتے ہیں۔ امریکہ، اسرائیل اور تہران کی فوجی حکمت عملی پاکستان کے سرحدی علاقوں اور گوادر جیسے حساس منصوبوں کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ ایران میں جاری جنگ کی
पहलू पाकिस्तान के लिए संगीन खतरात पैदा कर सकते हैं। कुछ दिन कबल आयतुल्ला अली खामनाई की शहादत के बाद पाकिस्तान में मुजाहरे हुए जिनमें लोग जाँ बहक हुए और खासा नुकसान हुआ। अभी तक ये खतरा मुकम्मल तौर पर टला नहीं है और ये आग दोबारा किसी वक्त भड़क सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी ईरानी हमलों में सैयद खामनाई की शहादत के बाद पाकिस्तान में होने वाले मुजाहरों में 32 अफराद जाँ बहक हुए। बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिरीन के मुताबिक अगर आपने टीवी पर ईरान में शहरी हलाकतें दिखाई, अगर इनकी क़यादत दोबारा निशाना बनेगी और ऐसे मनाजर दिखाए जाएंगे जिसमें ईरान के अंदर शदीद तबाही दिखाई गई, तो इसके असरात यकीनन पाकिस्तान पर आएंगे। पाकिस्तान के लिए एक और अहम पहलू ईरान की सिस्तान बलोचिस्तान पॉलिसी है जो पाकिस्तान के लिए बराह रास्त खतरात पैदा कर सकती है। अब तक ये देखा गया कि अमेरिका, इसराइल, ईरान के मगरबी फ्रंट को निशाना बना रहे हैं, जो इस बात का भी इशारा है कि इस तरफ की एयर स्पेस अमेरिकियों ने अभी तक इस्तेमाल नहीं की या उन्हें दी नहीं गई है। अगर जंग में शिद्दत आती है और ईरान के इराक के साथ मगरबी महाज पर दबाव बढ़ता है तो ईरान की फौजी हिकमत अमली मशरकी महाज सिस्तान बलोचिस्तान की तरफ मुंतकिल हो सकती है और फिर यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। अगर ग्राउंड फोर्सेस से हमला हुआ तो अमेरिकी इसराइली बमबारी और टोमाहाक या क्रूज मिसाइल वगैरह का सहारा लेंगे और उनमें से कुछ पाकिस्तान के अंदर अगर गिर जाते हैं तो इसके साथ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर पड़ेंगे। इसके अलावा ये पसनी और ग्वादर के करीब है, कल को अगर हमसे करीबी अड्डे मांग ले तो पाकिस्तान बहुत मुश्किल सूरत में पड़ जाएगा। एक और अहम पहलू पाकिस्तान के सऊदी अरब और तुर्की के साथ ताल्लुकात और दिफाई मुआहदे हैं। इन तीनों मुल्कों ने हर मुमकिन कोशिश की कि ईरान पर हमला ना हो, मगर अब ये तीनों किसी न किसी सूरत जंग को हिस्सा बनते जा रहे हैं। सऊदी अरब और तुर्की बराह रास्त, पाकिस्तान बिलवास्ता तौर पर जंग में शामिल हो रहा है। ईरानी सदर के साथ शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब पर हमले रोकने की बात की। अगरचे ईरान के सऊदी अरब पर हमलों में दीगर खलीजी रियासतों जैसी शिद्दत नहीं है, ताहम ईरान के सऊदी अरब पर ड्रोन मिसाइल हमले रुके नहीं हैं। पाकिस्तान का दूसरा अहम तरीन इत्तेहादी तुर्किया, और तुर्किया के लिए मसला यह है कि अमेरिकी मिसाइल डिटेक्शन रडार सिस्टम दोहा के अलावा तुर्की के इलाके मलानिया में मौजूद है। मलानिया तुर्की में नेटो की बेस है और गुज़िश्ता मंगल को तुर्की की वजारत दिफा ने ऐलान किया कि एक अमेरिकी पैट्रियट फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम जनूब मशरकी हिस्से मालानिया में तैनात किया गया। अगरचे तुर्की ने भी पाकिस्तान की तरह बहुत कोशिश किया कि वो जंग का हिस्सा ना बने, ताहम इस बयान का मतलब यह है कि दोहा वाले रडार सिस्टम को ईरान ने तबाह कर दिया है और अब तुर्की पर भी ईरानी हमलों का मुमकिन निशाना हो सकता है। अब तक तुर्की पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल हमले हो चुके हैं। जंग शुरू होने पर ईरान ने सबसे पहले जिन 2 चीजों को निशाना बनाया उनमें एक दोहा में रडार सिस्टम और दूसरा इब्राहिम लिंकन एयर कैरियर था। सरहदी सूरत पर बात करते हैं कि बलोचिस्तान के शिद्दत पसंद गिरोह अक्सर ईरान के सूबे सिस्तान बलोचिस्तान में पनाह लेते हैं। अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी में अब तक जमीनी फौजी कार्रवाई नहीं हुई और लड़ाई ज्यादातर फजाई हमलों और मिसाइलों तक महदूद है। अगर ईरान में हुकूमत की तब्दीली जैसा हदफ हासिल करना मकसूद हो तो सिर्फ फजाई ताकत काफी नहीं होगी और इसके लिए मरले पर ऑन द ग्राउंड जो है वो हरकतें दरकार होंगी। ईरान अपने जोग्राफी माहौल और बैलिस्टिक मिसाइलों की बड़ी तादाद की वजह से कुछ दिफाई बर्तरी रखता है, जबकि अमेरिका और इसराइल के वसाइल भी लामहदूद नहीं। इसलिए एक मुमकिना मंजरनामा यह है कि दोनों फरीक असला के नाजायज ज़खायर दोबारा बहाल करने के लिए आर्जी वक्फा ले सकते हैं, जिसके बाद लड़ाई दोबारा शुरू होने का इम्कान बरकरार रहेगा। अगर ऐसा वाक़या आता है तो सिस्तान बलोचिस्तान की सूरत खास अहमियत इख्तियार कर जाएगी, क्योंकि यह इलाका ईरान के हसास और कमज़ोर जोग्राफी हिस्से से जुड़ा हुआ है, जहाँ मुख्तलिफ अक़लियती गिरोह आबाद हैं और जिन्हें बैरूनी इंटेलिजेंस सरगर्मियों के लिए इंतहाई मौजू समझा जाता है। कुर्द अंसर भी इस तनाज़ुर में अहम है। अगरचे अब तक कुर्द गिरोह ने जंग में शामिल होने का कोई इंडिया नहीं दिया, ताहम अगर वो किसी तहरीक का आगाज करते हैं तो उसके असरात तुर्की और पाकिस्तान दोनों पर पड़ सकते हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी तशवीश सरहद पार रियासती रिट और कानून अमान का ख़त्म हो जाना होगा, क्योंकि इस खला को इसराइल इंडिया के हमायत याफ्ता गिरोह पुर कर सकते हैं। ताहम अगर ऐसे गिरोह उभरते हैं जिनके पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों से किसी नोयत के तहफ़्फ़ुज़ात, तल्लकात या रवाबत हों,
تو منظرنامہ یکسر مختلف ہوگا۔ اگر کسی تیسرے فریق کے پراکسی گروہ قائم ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ سرحد کے دوسری طرف مکمل طور پر قانون امن کا خاتمہ ہو جائے گا، یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ ایرانی جانب سرحد عملاً کھول جائے گی۔ اس کے نتیجے میں بلوچ علیحدگی پسندوں کی پاکستان کی جانب در اندازی بڑھ سکتی ہے، اور صوبے میں ریاستی انفراسٹرکچر، اہم منصوبوں اور خاص طور پر سی پیک سے متعلقہ منصوبوں اور گوادر کی اہم تنصیبات پر حملوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے لیے بلوچستان میں اہم منصوبوں کو جاری رکھنا یا غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یقیناً سرحد پار سرگرم گروہ اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ اگر جنگ ختم نہ ہوئی تو ممکن ہے کہ جلد ہی ایران کے اندر بھی کوئی شورش زور پکڑنے لگے۔ ایران میں سرگرم باغی گروپوں کا نظریاتی پس منظر اور نوعیت پاکستان میں سرگرم گروہوں سے مختلف، اور دونوں کے درمیان زیادہ ہم آہنگی نہیں پائی جاتی۔ سرحد پار مرکزی ریاست عملداری کے خاتمے کی صورت میں پاکستان کو یہ موقع بھی مل سکتا ہے کہ وہ پاکستان مخالف بلوچ شورش پسندوں کے خلاف سرحد پار کاروائیاں کرے، بغیر اس خدشے کے کہ اسے خود مختاری یا علاقائی سالمیت جیسے مسائل کا سامنا ہوگا۔ اس صورتحال میں پاکستان کی اہمیت میں بھی نمایاں طور پر اضافہ ہو جائے گا، اور بہت کچھ اس بات پر منحصر ہوگا کہ پاکستان اپنے کارڈ کس طرح سے کھیلتا ہے، اور ایرانی جانب سرگرم ہونے والے علیحدگی پسند گروپوں کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے بنتے ہیں۔ ماضی میں ایرانی حکام پاکستان پر ایران مخالف بلوچ شورش پسندوں کو پناہ دینے کے الزامات عائد کرتے رہے ہیں، اور جن حتیٰ کہ پاکستانی حدود میں میزائل حملے بھی کر چکے ہیں۔ اگر پاکستان سے قریب سمجھے جانے والے گروہ وہاں اثر و رسوخ حاصل کرتے ہیں تو اس سے ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ پاکستان کی اہمیت بڑھ سکتی ہے، جبکہ افغانستان کے لیے بھی اس کی اہمیت بڑھ سکتی ہے، کیونکہ افغانستان اس وقت بڑی حد تک ایرانی بندرگاہوں اور سرحدی راستوں کے ذریعے درآمدات پر انحصار کرتا آ رہا ہے۔ سارے حالات کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ اس جنگ کا خاتمہ کتنا ضروری ہے۔ بصورت دیگر دنیا ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جائے گی، پاکستان اور ترکی کا اس میں شامل ہونا ضروری ہو جائے گا۔ پاکستان نے موجودہ تھنک ٹینک ان تمام حالات پر بخوبی نظر جمائے ہوئے، اور اب تک جو خارجہ پالیسی اپنائی وہ بالکل کامیاب، لیکن آنے والا وقت خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ مجھے دیدی اجازت، ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ۔